السلام علیکم سامعین و ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وسیم زین لرننگ اکیڈمی۔ آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ چلیے آج ہم ایڈسیٹ 2020 2 ایئر بی ایڈ کورس کے کچھ اہم معلومات حاصل کریں گے، جیسے کہ اس امتحان کا پرچے کا طریقہ کار، امتحان کس طرح ہوگا، اس کے کوشچن نمبرز کتنے آئیں گے، کوالیفائنگ مارکس کتنے ہوں گے، کتنا ٹائم درکار ہوگا اس کے لیے، اور کامیابی کے لیے کتنے نشانات ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہم تفصیلی معلومات دیکھیں گے۔ آئیے اب ہم اس ویڈیو میں آج کے اس ویڈیو میں ہم ایڈسیٹ 2020 انٹرنس ٹیسٹ اس کے بعد ڈیٹیلس سیکھیں گے۔ چلیے آج ہم ڈسکس جس چیزوں پہ کرنے والے ہیں اس کی لسٹ یہ ہے: انڈیکس، ایگزام پیپر پیٹرن، ایگزام انٹرنس ٹیسٹ ٹائم، نمبر آف کوشچن آسکنگ ان انٹرنس، کوالیفائنگ کرائٹیریا، ویریس کیٹیگری ایز پر میتھڈولوجی، یعنی کوالیفائی ہونے کے لیے کیا کرائٹیریا رہے گا ایز پر ڈفرینٹ کیٹیگریز، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ چلیے آج ہم سب سے پہلے ایگزام پیپر پیٹرن، یعنی ایگزام پیپر سب کے بہت سارے لوگ ڈاؤٹ میں ہوتے ہیں کہ ایگزام میں کتنے کوشچنز آئیں گے، کون سے سبجیکٹ سے ہوں گے، اس کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ایگزام پیپر پیٹرن، یہ پورا پیپر آپ کو پارٹ اے، پارٹ بی، پارٹ سی، 3 پارٹس میں مشتمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے پارٹ اے میں 25 کوشچنز ہوں گے۔ 25 کوشچنز میں اب 25 مارکس کا ہوگا، یہ یعنی 1 مارکس 1 کوشچن۔ نیکسٹ جس میں جرنل انگلش سے سوالات پوچھے جائیں گے، یعنی پوری جرنل انگلش ہوگی۔ نیکسٹ پارٹ بی میں جنرل نالج یعنی جی کے سے 15 کوشچنز ہوں گے، جس کے 15 مارکس ہوں گے۔ نیکسٹ ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ، جس کے 10 کوشچنز ہوں گے، 10 مارکس ہوں گے۔ ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ کیا ہے؟ ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ یعنی جس 2 ایئر بی ایڈ کورس کے لیے آپ انٹرنس ایگزام لکھنے جا رہے ہیں، اس میں ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ کیا ہے؟ یعنی آپ کے اندر کتنی صلاحیت ہے، یعنی تدریسی خدمات انجام دینے کی۔ ٹیچنگ لرننگ سے ریلیٹڈ آپ کے ایبیلٹی اور آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننے کے لیے یہ سوالات رکھے جاتے ہیں۔ ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ، یہ ایپٹیٹیوڈ میں نے کسی کام کو کرنے کے آپ کے اندر ایبیلٹی کیا ہے، ان بورن ایبیلٹی آپ کے اندر، یعنی جب آپ ٹیچنگ فیلڈ میں جائیں گے تو وہاں پہ اسکول میں بچوں کو پڑھانا پڑے گا آپ کو، یعنی جہاں بھی آپ کا ٹارگیٹ گروپ ہو، یا اسکول ہو، یا ہائی اسکول ہو، یا انٹرمیڈیٹ لیول ہو، کون سا بھی لیول ہو جہاں پہ آپ کو ٹیچنگ فیلڈ میں اپنا کام انجام دینا ہے، تو آپ کی ایبیلٹی کیا ہے اس کو بتانا پڑے گا۔ تو اس کے لیے ایسے کوشچنس ہوں گے جو آپ کے پوائنٹ آف ویو، آپ ٹیچنگ کو لے کے کتنے ایبل ہے، آپ کی انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے، اس کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا پارٹ بی۔ نیکسٹ ہے پارٹ سی، جو یہ آپ کا میتھڈولوجی، جس میتھڈولوجی کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے اس سے ریلیٹڈ سوالات ہوں گے، یعنی آپ کا میتھڈ، فار ایگزامپل ہم میتھس میتھڈ میں نے سلیکٹ کیا ہو ایگزام میں، تو اس میتھ میتھڈ سے مجھے 100 کویشچنس پوچھے جائیں گے جو پارٹ سی میں ہوں گے، اور آپ کے ذہن میں ایک اور سوال آتا ہوگا، یہ کویشچن میتھس، یعنی ہم میتھس کو فرسٹ سے لے کے اپ ٹو ڈگری لیول، گریجویشن لیول تک پڑھے ہیں، تو سوال کہاں سے آئیں گے؟ تو امپورٹنٹ فوکس یہاں پر آپ کے ڈگری کے کویشچنس ہوں گے، یعنی ڈگری میں آپ نے جو سلیبس پڑھا ہے یا پھر نہیں پڑھا ہو، یا بہت پہلے آپ نے گریجویشن کمپلیٹ کیا ہو، جو بھی ہو، تو عثمانیہ یونیورسٹی کا جو اب ریوائز سلیبس ہے اس کی بنیاد پہ
वहाँ से सवालात होंगे, यानी ग्रेजुएशन आपका मेन पॉइंट ऑफ व्यू होगा और यहीं से सवालात आपको पूछे जाएंगे जो 100 मार्क्स के लिए होंगे। यानी अब हम देखते हैं कि पूरा पेपर पैटर्न में पार्ट ए से सवाल होंगे 25 मार्क्स 25 मार्क्स। पार्ट बी से क्वेश्चंस होंगे, ये 25 मार्क्स 25 मार्क्स हो गए। अब उसके बाद आपके पार्ट सी से 100 मार्क्स है, तो ये टोटल हो गए आपके 150 मार्क्स होंगे और इसके लिए टाइम 120 मिनट्स होगा। यहाँ पे देखिए, जो ये हम मेथड की बात किए थे, अब कौन से मेथड वाले को कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा सवाल होंगे उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। जैसा कि हम अभी देखे हैं कि पार्ट ए में जनरल इंग्लिश से सवाल होंगे, पार्ट बी में जीके एंड टीचिंग एप्टीट्यूड से सवाल होंगे। ये 25 मार्क्स और ये 25 मार्क्स, ये 25 मार्क्स 50 हो गए। अब रहा 100 मार्क्स का पेपर जो आपके मेथड से सवाल होंगे, जो आपने बीएड एंट्रेंस में एज ए मेथड फर्स्ट मेथड आपने चूज़ किया हो। चलिए अब हम इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे। मेथड मैथमेटिक्स अगर आपने चूज़ किया हो तो इसके लिए 100 क्वेश्चंस प्योर आप ग्रेजुएशन लेवल के मैथ्स से सवालात होंगे। अब हम देखेंगे बायोसाइंस में 2 पार्ट्स होते हैं, बॉटनी ज़ूलॉजी। तो बॉटनी से 50 होंगे, ज़ूलॉजी से 50 होंगे। नेक्स्ट फिज़िकल साइंस, अगर आपने फ़िज़िकल साइंस चूज़ किया हो तो फिज़िकल में केमिस्ट्री पार्ट होता है, फिज़िक्स पार्ट होता है। तो केमिस्ट्री से 50 होंगे, फिज़िकल साइंस में 50 मार्क्स 50 होंगे। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। 50 फिज़िकल साइंस से होंगे, फिज़िक्स पार्ट से, और 50 क्वेश्चंस केमिस्ट्री से होंगे। यानी फिज़िकल साइंस जिसने फर्स्ट मेथड सेलेक्ट किया हो तो उसको फिज़िक्स से 50 मार्क्स और केमिस्ट्री से 50 होंगे। इसी तरह सोशल स्टडीज़ में हम जानते हैं कि 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। तो ये हर पार्ट से 25 यानी टोटली इस थर्ड पार्ट के 100 मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट, अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया हो तो इंग्लिश लैंग्वेज से 100 क्वेश्चंस आपके ग्रेजुएशन लेवल में आपने जो पढ़ा है तो उसी से सवाल आएंगे, उसी सिलेबस के बेस पे। ओरिएंटल लैंग्वेज, ये इसी साल में ऐड हुआ है, 1-2 साल का ही फ़र्क हुआ है, जो पहले नहीं था। तो अब उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से जो बीएड प्रोग्राम चलता है, इसमें ओरिएंटल लैंग्वेज के लिए भी एज ए मेथड यहाँ पे दिया गया है। यानी ऐसे स्टूडेंट जो डिग्री में उर्दू लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट लिए हैं तो वो लोग इसको चूज़ कर सकते हैं। यानी जिसने भी अप्लाई किया होगा वो लोग इस 6 ज़ुबान के लिए अप्लाई किए होंगे। तो अगर कोई मराठी लेता है तब उसको सवाल मराठी से पूछेंगे, अगर कोई तेलुगु लेता है तब उसको क्वेश्चन तेलुगु से आएंगे, अगर कोई हिंदी लेता है तो हिंदी से आएंगे, अगर कोई उर्दू लेगा तो उर्दू से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अरबिक लेता है तो अरबिक से आएंगे। अगर संस्कृत से लेते हैं तो संस्कृत से सवाल होंगे। यानी आपके ओरिएंटल लैंग्वेज जो आपने पेपर एज ए मेथड चूज़ किया हो तो पार्ट सी में आपको इसके 100 क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे एक बात याद रखिए, अगर पार्ट सी में आपने मेथड जिसका चूज़ किया है सवाल उसी से होंगे।
آپ لینگویجز لیں گے تو سوال لینگویج سے آئیں گے، اگر میتھس لیں گے سوال میتھس سے آئے گا، اگر بایو سائنس لیے تو سوال بایو سائنس سے آئے گا، اگر سوشل اسٹڈیز سے لیے ہیں تو سوال کوشچنس آپ کے سوشل اسٹڈیز سے آئیں گے۔ اسی طرح یہ ہے پارٹ سی، یعنی آپ کو اگر کچھ ڈاؤٹس ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اہم معلومات بتاؤں گی۔ اب دیکھیے کویشچن پیپر میڈیم، کویشچن پیپر میڈیم تو یہاں پہ ہم تلنگانہ کے ہیں، تو تلنگانہ میں تیلگو لینگویج کا استعمال اور فرسٹ لینگویج یہی ہے، تو بہت سارے لوگ بھی ہیں اسپیرنٹس، تو وہاں پہ تیلگو لینگویج کے ساتھ ساتھ کویشچن پیپر انگلش میں بھی آئے گا، اور اگر آپ نے ایز اے میڈیم آف کویشچن پیپر اردو سلیکٹ کیا ہے تو آپ کو بائلنگول اردو کے ساتھ ساتھ انگلش پیپر بھی پرووائڈ کیا جائے گا، یعنی اردو اور انگلش دونوں لینگویج میں آپ جس میڈیم سے اپلائی کیے ہیں تو کویشچن پیپر اسی میڈیم میں آئے گا۔ اگر آپ نے تیلگو سلیکٹ کیا ہے تو تیلگو آئے گا، اگر اردو سلیکٹ کیا ہے تو اردو آئے گا۔ اب نیکسٹ ہم دیکھیں گے انٹرنس ٹیسٹ موڈ اینڈ ٹائم، یعنی انٹرنس ٹیسٹ کس موڈ پہ سیٹ کیا گیا ہے، یعنی ہم آف لائن جو 2-3 سال پہلے چل رہا تھا، اب آف لائن سسٹم ختم ہو چکا ہے، تو اب کیسے ہوگا ایگزام؟ CBT کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ۔ دیکھیے اس طریقے سے آپ کو امتحان ہوگا، یعنی جہاں پر آپ کو انڈیویجولی ایک PC یعنی کمپیوٹر پرووائڈ کیا جائے گا، جہاں پہ آپ بیٹھیں گی، کویشچن پیپر وقت کے حساب سے وہاں پہ ہدایت دی جائیں گی کس طرح سے سیٹنگ ہے، وہاں پہ آپ کو پوری ہیلپ پرووائڈ گائیڈنس پرووائڈ کی جائے گی، اسی بنیاد پہ آپ ایگزام دے سکتے ہیں۔ اسی طرح بیٹھ کے آپ سیم پوزیشن پہ ایگزام دیں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ کویشچن کتنے آئیں گے۔ اب دیکھیے آپ کو پارٹ اے، پارٹ بی، پارٹ سی 50، پارٹ اے، پارٹ بی 50 اور پارٹ سی سے 100، یعنی ٹوٹل آپ کے 150 کویشچنس ہوں گے۔ 150 کویشچنس ہوں گے، تو 150 کویشچنس میں آپ کو 2 آورس ٹائم دیا جائے گا، یعنی 2 آورس 120 منٹس، یعنی 150 کویشچنس 120 منٹس، یعنی 1 منٹ سے بھی کم آپ کو سوال سولو کر کے آپ کا ایگزام کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو یہ رہا انٹرنس ٹیسٹ موڈ اینڈ ٹائم، 150 کویشچنس ان 120 منٹس، کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ۔ نیکسٹ اب ہم دیکھیں گے کویشچن ٹائپس آف کویشچن، یعنی کویشچن پیپر آپ کا کس ٹائپ کا ہوگا، یعنی ڈسکرپٹیو ہوگا کہ آبجیکٹیو ہوگا، تو یہاں پہ آپ کا ڈسکرپٹیو کویشچن پیپر ہوگا، یعنی ملٹیپل چوائس کویشچن، جس میں آپ کو ایک کویشچن دیا جائے گا، ایک کویشچن میں آپ کو 4 آپشن ہوں گے، آپشن 1، آپشن 2، آپشن 3 اور آپشن 4، یعنی آپ اس میں صحیح کویشچن کا کریکٹ آنسر پہچاننا ہے، اور ایک کلک اور اس کو کلک کریں گے، اگر آپ کا کویشچن آنسر اے ہے تو اے کو ٹک لگائیں گے ماؤس کے ذریعے، اور سیو اینڈ نیکسٹ آپشن نیچے دے گا، جب تک آپ سیو نہیں کریں گے آپ کا کویشچن سیو نہیں ہوگا، یعنی نیچے آپ کو یہاں پہ ایک سیو بٹن آ جائے گا سسٹم پر، تو اس کو سیو اینڈ نیکسٹ کریں گے آپ، تب آپ نیکسٹ چلے جائیں گے، لیکن ہر کویشچن کو سیو کرنا ضروری ہوگا۔ یعنی اس طرح آپ کا ایگزام CBT موڈ ہوگا، 150 کویشچنس 120 منٹس، یعنی کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ۔ اب یہ آئیے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اصلی کڑی جو آپ کو ایگزام کے بعد بہت زیادہ معنی رکھتی ہے، یعنی کوالیفائنگ کرائٹیریا، یعنی کس بنیاد پہ آپ کو کوالیفائی کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ایوری کینڈیڈیٹ شوڈ ہیو گیٹ 25% آف دس ٹیسٹ، یعنی 38 مارکس، 138 یعنی 150 کویشچنس میں سے آپ کو منیمم 38 مارکس کویشچن آنسر لائیں گے تو آپ کو کوالیفائی کرائٹیریا میں
کرائٹیریا دیا جائے گا، یعنی آپ کوالیفائی ہے سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو سیٹ کسی بھی حال چاہیے، یعنی تو آپ کو اچھا رینک لانا ہوگا، تو آپ کو رینک لانے کے لیے ابھی محنت کرنا پڑے گا۔ اب رہی بات کہ ایس سی ایس ٹیز کے لیے، ان کے لیے ایگزمپشن ہے، ان کے لیے الگ رولز ہوں گے، یعنی اس سے بھی تھوڑا کرائٹیریا کم ہو سکتا ہے، ان کو اسپیشل کیٹیگری بھی دی جائے گی، وہ ڈیٹیلز ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے۔ اب یہاں پہ کوالیفائی کرائٹیریا کیا ہے؟ منیمم 25% 38 مارکس آؤٹ آف 150، یعنی آپ کو منیمم کوالیفائی کرنے کے لیے 38 مارکس تو لانا ضروری ہے۔ آئیے ہم نے اسی کی کڑی میں ایک اور دیکھتے ہیں کہ جو بھی رینکر ہے وہ کس بنیاد پہ الاٹ کیا جائے گا، یعنی آپ نے ایگزام کوالیفائی کر لیا ہے، یعنی آپ 50 مارکس لا لیے ہیں، تو آپ کو کتنا رینک ملے گا، یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا، کون سی بیس پہ ڈیسائیڈ ہوگا؟ ابھی ہم جو بول رہے تھے کہ اگر آپ 50 مارکس گین کر لیے آؤٹ آف 150، تو آپ کو رینک کیا الاٹ ہوگا، کیا آپ کو سیٹ مل پائے گی؟ ایسے کوشچنس ہوں گے آپ کے ذہن میں۔ تو یہاں پہ دیکھیے، سب سے پہلے آپ کو انٹرنس ٹیسٹ میں جو 50 مارکس آپ نے گین کیے ہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کون سے پارٹ سے ہیں، پارٹ اے سے ہیں، بی سے ہیں یا سی سے ہیں۔ سب سے پہلے رینک الاٹ کرنے کے لیے آپ کو پارٹ سی دیکھا جائے گا، پارٹ سی میں آپ نے کتنے مارکس گین کیے، اور اس کے بعد پارٹ اے کے مارکس کو کنسیڈر کیا جائے گا، یعنی اس 2 پارٹ کی بنیاد پہ آپ کو رینک الاٹ ہوگا۔ یعنی ایسے لاکھوں اسٹوڈنٹ ہیں جو ہر سال ایٹ سیٹ انٹرنس دیتے ہیں، لیکن سیٹ بہت کم ہی لوگوں کو مل پاتی ہے۔ اور رہی بات کمپٹیشن کی، کمپٹیشن انگلش میڈیم میں ہائیسٹ کمپٹیشن ہوتا ہے، اور تیلگو میڈیم میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے۔ رہی بات اردو میڈیم کی، وہاں پر کمپٹیشن بہت کم ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے کالجز ہیں جہاں پہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے اب ایگزامپل آپ کو حیدرآباد کا اسلامیہ کالج ہے، اور دوسرے بھی کالجز ہیں جہاں پہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے اور سیٹس بہت جلدی وہاں کے فل اپ ہو جاتے ہیں۔ اور ہم ایگزامپل کے طور پر نظام آباد لے سکتے ہیں، وہاں پہ بھی کمپٹیشن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سیٹس فرسٹ سیکنڈ کاؤنسلنگ میں ہی جلدی فل اپ ہو جاتے ہیں۔ فرسٹ کاؤنسلنگ میں فرسٹ 2 days 3 days جتنی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، اس میں بہت جلدی آپ کی سیٹس فل اپ ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کو سیٹ کسی بھی حال چاہیے تو آپ کو پارٹ سی پہ بہت زیادہ، یعنی آپ کو اس سے مارکس بہت زیادہ گین کرنا پڑے گا، اور پارٹ اے سے بھی مارکس گین کرنا ہی پڑے گا۔ کیوں؟ تو آپ کو ایک سیٹ چاہیے جس کے لیے آپ بی ایڈ کریں گے، فیوچر میں آپ کا فیوچر بہتر کریں گے، تو آپ کے لیے تھوڑی محنت تو بنتی ہے۔ فی الوقت بہت کم ٹائم بچا ہوا ہے، تو آپ اس چیز کو سمجھتے ہوئے اپنے اسٹڈیز پہ تھوڑا سا فوکس کرنا ضروری ہے۔ اب رہی بات، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ گورنمنٹ کیسے سیٹ الاٹ کرے گی، یعنی اگر آپ اسی اسٹیٹ کے نیٹو ہے یعنی لوکل ہے، تب آپ کو 25% سیٹس لینے کا حق ملے گا، یعنی جو کینڈیڈیٹ تلنگانہ کے ہیں ان کو 85% سیٹ الاٹ ہوں گے، جو ادر کینڈیڈیٹس ہیں یعنی ادر اسٹیٹ کے بلانگس کریں گے ان کے لیے 15% سیٹ الاٹ ہوگی۔ تو اس طریقے سے جو سیٹس ہیں کسی بھی کالج کے، اگر 50 سیٹس ہے، مان کے چلیے کہ 100 سیٹس ہے کسی بھی کالج میں، تو وہاں پہ 85% سیٹس تلنگانہ کے کینڈیڈیٹ کو دیں گے، اور 15 سیٹس ادر اسٹیٹ والوں کو کنسیڈر کریں گے، تو آپ کو رینک بھی بہت اچھے سے گین کرنا ہی ہے۔ تو یہ رہا آپ کا سیٹ الاٹمنٹ اور رینک۔ تو اب یہاں پہ اردو میڈیم میں بھی بہت کمپٹیشن اور فی الوقت کم ہو چکا ہے، یعنی پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کوالیفائی کر چکے ہیں، اس کالج کا ڈیمانڈ کیا ہے، وہاں پہ سیٹس کتنا جلدی فل اپ ہو جاتے ہیں، یعنی کتنا اچھا آپ رینک لیں گے تو وہاں پہ سیٹ آپ کو ملے گی۔ تو یہ بھی کرائٹیریا آپ ایگزام سے پہلے جان لیں گے تو آپ کی محنت تھوڑی اور بڑھا دینی پڑے گی۔ آپ کا
इंटरेस्ट लेवल, आपकी एबिलिटी की बेस पे आप अच्छी मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह आपको सीट किसी भी हाल मिल जाएगी। तो आज हम यहाँ पे देख रहे थे, एक बार समअप कर दें कि हमने आज क्या क्या देखा है। हमने देखा है कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा होता है, पार्ट ए बी सी 3 पार्ट्स में क्वेश्चन पेपर सेट होता है। यानी आज हमने जो सीखा है एग्ज़ाम पेपर पैटर्न, जो पार्ट ए बी सी 3 पार्ट्स पे होते हैं, जिसके 150 मार्क्स होते हैं, जो आपको 120 मिनट्स में कवर करना है। ये है मार्क्स, ये टाइम 120 मिनट्स। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये हमने आज देख लिया है, एंट्रेंस टेस्ट ऑनलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और एग्ज़ाम पेपर पैटर्न हमने डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है। और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के लिए हमने देखा है कि मिनिमम आपको 38 मार्क्स तो लाना ही है। अगर आप सीट चाहते हैं, आप क्वालिफाई करके आप बीएड कंटिन्यू अच्छे से करना चाहते हैं, अच्छे कॉलेज में करना चाहते हैं, तो आपको बीट करना पड़ेगा और अच्छा रैंक लाना पड़ेगा। तो आप जितने भी डाउट्स हैं, आप क्लैरिटी करने के लिए आपको मज़ीद वीडियोस भी चाहिए, तो इस वीडियो के बाद कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने आज बहुत सारी चीज़ें जान ली है। अगर आपको किसी भी तरह का सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।